شرط یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ دل میں احساس ہو گناہوں کا، دل میں احساس ہونا چاہیے یار میں نے کیا کیا ہے دین کے ساتھ، میں نے کیا وفا کیا ہے دین کے ساتھ، میں نے کیا وفا کیا ہے دین والوں کے ساتھ۔ احساس ہونا چاہیے دل میں، احساس ہونا چاہیے۔ اگرچہ تیری توبہ ٹوٹ جائے گا نا، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اپنی فضل کی چادر ڈال دے گا۔ تو دوست میاں صاحب فرماتے ہیں نا، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اس کی چلی گئے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے اس کی چنگے، مالک دے گھر راکھی کرے صابر بھکھے ننگے۔ جو یار کتا ہوئے، کتا جو اپنے مالک نال وفا کرے، اپنے مالک نال وفا کر جاوے، وہ مالک کی ہے جنہیں ایک ٹکڑا صرف روٹی دا سٹیا ایک دن روٹی دا ٹکڑا سٹیا تو مرتے دم تک مالک نال وفا پیا کرتا ہے۔ اسی نے پھر کتیاں تو گئے گزرے، اسی نے کتے مولانا رومی لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اس نے 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے، بڑے اونچے اونچے اور شہروں کی طرح کتے، جو بھی وزیر کوئی بھی آدمی اس کے فرمان کے خلاف کرتا نا تو وہ اسے اٹھا کر کتوں کے آگے ڈال دیتا ان کے پنجرے میں، تو کتے اسے چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ اتنے ظالم قسم کے اس نے 4-5 کتے رکھے ہوئے تھے اس بادشاہ نے۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بادشاہ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک وقت گزرتا گیا، جو آدمی کتوں کو جناب جی گوشت ڈالتا تھا نا، اس آدمی کو بادشاہ کے وزیر نے کہا یار ایسا کر ایک مہربانی کر، یہ 2-3 مہینے یہ کام تو مجھے دے دینا، میں کتوں کی خدمت کرتا ہوں، تو بادشاہ کی خدمت میں آ۔ وزیر نے کہا، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر چلا گیا، کتوں کو گوشت ڈالتا رہا، ان کو کھانا کھلاتا رہا، 3-4 مہینے کتے پہچانے گا۔ پھر وقت گزرا، اس نے کہا اب ایسا کر تو یار ادھر آ جا، میں جاتا ہوں۔ وہ آدمی پھر بادشاہ کی خدمت میں آ گیا، وہ آدمی پھر اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا جو کتوں کو جناب جی روٹی یا گوشت ڈالتا تھا، کتوں کی خدمت میں لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کو غصہ آیا اس وزیر پر کسی کام پر۔ بادشاہ نے کہا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ اٹھا کر اس کو، لوگوں سے کہا کہ اس کو اٹھا کر کتوں والے پنجرے میں ڈال دو۔ جیسے کتوں والے پنجرے میں ڈالا نا اس وزیر کو، اور بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا کیسے اس کو چیر پھاڑ کر کھاتے اور میں خوش ہوں گا۔ جیسے اس کو پنجرے میں ڈالا، کتے بھاگ کر آئے اور آ کر پاؤں چومنے لگے، پیار کرنے لگے اسے۔ بادشاہ حیران رہا کہ عجیب بات ہے، ہر کسی کو یہ پار چیر کر کھاتے تھے، تیرے ساتھ پیار کیوں کر رہے ہیں؟ وزیر نے کہا بادشاہ ٹھیک ہے تو بادشاہ ہے، میں نے بھی کچھ سیاست کرنی سیکھی ہے آپ سے، کہ یہ کتا ہے، میں نے 35 سال تیری خدمت کی ہے اور ایک کام میرا تیری خدمت کے خلاف کا، تیرے عقل کے خلاف ہوا، تو نے مجھے اٹھا کر کتوں والے پنجرے میں ڈال دیا۔ میں نے کتوں کو 2 مہینے کھانا ڈالا ہے، آج آیا ہوں ان کے پنجرے میں، وہ میرے پاؤں پر گر رہے ہیں اور پاؤں چوم رہے ہیں۔ تو بتا تجھ سے تو یہ کتے ہی اچھے تھے نا جن کو میں نے 2 مہینے کھلایا ہے، ارے تیرے 35 سال تیری خدمت کر رہا، تو نے مجھے کیا صلہ دیا ہے؟ دوست پھر تو ہم سے کتے بھی اچھے ہو گئے کہ جو مالک ایک ٹکڑا دے دے اور مالک کے ساتھ اتنی وفا کر جائے، اور وہ ہمارا مالک جو پوری زندگی ہمیں رزق دیتا رہے، جو پوری زندگی ہمیں اس نے اولادیں دی ہے، جو پوری زندگی جناب جی ہماری کھیتی باڑیوں میں ہمارے اس دانے کی حفاظت فرما کر ہمارے بچوں کے جناب جی کھانے کے قابل بنا دیا، ہم نے کیا اس کے دین کے ساتھ وفا کی ہے؟ کیا ہم نے بلے شاہ فرماتے ہیں نا، راتی جاگے تے شیخ صداوے، اے راتی جاگے کتے تیں تھی اتے، تو بھی رات رو جاگے تے کتے بھی رات رو جاگے تے پھر تے کتے تیں تو اچھے ہوئے نا، اوے تو جاگے فصلوں نو پانی لاؤن واسطے، تے کتا جاگے مالک دی حفاظت واسطے، مالک دی چیز دی حفاظت واسطے کتا جاگے، مالک دے مال دی حفاظت واسطے کتا جاگے، مالک دی ذات تے دولت دی حفاظت واسطے کتا جاگے۔ تو اپنے مقصد نو جاگدا ہے، کتا مالک دے مقصد نو جاگدا ہے، یار پھر تے تیرے کو تے کتا اچھا ہویا نا، کیونکہ تیرا بھی ایک مالک ہے، کم از کم تو مالک
کہ میں کم از کم بلے شاہ فرماتے نے راتی جاگے تے شیخ صدا میں راتی جاگے کتے تے تھی ہوتے در مالک دا منہ نہ چھڑ دے ماں پومن 100 جتے تے تھی ہوتے ایک برکی دا قدر کی جانن کہ بھاویں مالک پومن ستے تے تھی ہوتے بلے شاہ اٹھی یار منا لئی تے بازی لے کے نہیں کتے تے تھی ہوتے دوستا پھر ساڑی کی وفا ہے اپنے مالک دے نال پھر کی ایسا وفا کی تھی اپنے مالک دے دین دے نال دوست گل ہے اپنے اندر وفا دا پودا جڑا ہے نا انہوں مضبوط کر اپنے محکم خیال مضبوط کر اپنے رازق کو پہچاننے کی کوشش کر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے نال وفا کر جا مولا کریم